بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تبصرہ ہے، تقریباً 9-10 صفحات پر مشتمل ہے۔ عنوان ہے تبصرہ بر تبصرہ امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے جوابی خط پر مختصر تبصرے پر مختصر تبصرہ از حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب محتمم مدرسہ عبیدیہ ٹرسٹ جہاں نما حیدرآباد تلنگانہ انڈیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے 10 صفحات پر مشتمل ایک تحریر لکھی تھی مولانا سعد صاحب کے نام، اور اس تحریر کے اندر یہ بتایا تھا کہ تبلیغی جماعت کا ایک مخصوص جو طریقہ کار ہے، آپ کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس طریقہ کار کو ضروری سمجھتے ہیں، اور میری طرف بھی بعض اس طرح کی باتیں آپ منسوب کر رہے ہیں، تو میری طرف اس طرح کی باتیں منسوب نہ کی جائیں، اور یہ جو طریقہ ہے اس کو ضرور نہ سمجھا جائے۔ حضرت نے یہ باتیں اس خط کے اندر فرمائی تھی۔ تو 10 صفحات باقاعدہ مولانا صاحب کے بیانات کے اقتباسات نقل کیے تھے۔ اس عمر میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت دیکھیں آپ کے، وہ بیانات نکلوائے، پھر وہ ان کو پڑھا، دیکھا، ان اقتباسات کو پھر حضرت نے نقل کیا، اتنی محنت کی۔ مولانا صاحب کی طرف سے مختصر ایک جواب چلا گیا، حضرت مولانا کی طرف سے تو شیخ الاسلام کی طرف سے مکمل 10 صفحات کی تحریر تھی، خط تھا، اور اس کے جواب میں ایک صفحے کا مولانا صاحب کی طرف سے خط چلا گیا جس میں لکھ دیا گیا کہ میری مراد بھی وہی ہے جو آپ کی مراد ہے، بات ختم کر دی گئی۔ اب یہ ہوا کہ اس کے جواب میں حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی وہ تحریر بھی میں نے ریکارڈ کرائی تھی، شاید آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو دیکھا ہوگا۔ یہ وہ تحریر تھی۔ اس تحریر کا عنوان یہ تھا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے نام جوابی خط پر مختصر تبصرہ۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم، رئی شعبہ تخصص فی علوم الحدیث، مرکز الدعوہ الاسلامیہ، ڈھاکہ۔ یہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر اسماء رجال پر جن حضرات کی گہری نظر ہے ان میں سے حضرت بھی ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کے صحبت یافتہ ہیں۔ غالباً شیخ عبد الفتاح بن غدہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، تو بہت بڑی شخصیت ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تحریر لکھی، اور تحریر بھی تفصیل کے ساتھ لکھی حضرت نے، تفصیل کے ساتھ، تقریباً یہ 40-42 صفحات پر مشتمل تحریر ہے۔ اور اس تحریر کے اندر حضرت مولانا نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب نے جواب میں تو یہ لکھ بھیجا ہے کہ میری مراد بھی وہی ہے جو آپ کی مراد ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ان کے بیانات آئے ہیں ان بیانات کے اندر انہوں نے انہی باتوں کو دہرایا ہے جن باتوں پر آپ نے اعتراض کیا تھا، انہی باتوں کو پھر سے دہرا دیا گیا ہے، اور مولانا کرتے بھی یہی ہیں۔ آپ نے مولانا صاحب کو دیکھا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ آپ کو ان باتوں سے رجوع کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رجوع کر رہا ہوں، اور تحریر لکھ کے بھیج دی، اگرچہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ پہلے تو کہنے لگے کہ نہیں میں دلائل رکھتا ہوں، اپنے نظریات پہ دلائل پیش کیے جائیں گے میری طرف سے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جب سخت باتیں آنی شروع ہوئیں کہ ایک طرف آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ باتیں صحیح بھی نہیں ہیں، دوسری طرف اس طرح کی باتیں کہ میں دلائل رکھتا ہوں، دلائل پیش کروں گا، تو پھر کہنے لگے کہ نہیں میں ہر طرح سے جو ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پھر اس میں بھی کیا ہوا، اس میں بھی یہ ہوا کہ شام کو تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں رجوع کر رہا ہوں، اگلے دن پھر انہی باتوں کو بیان کر دیا۔ تو مولانا یہی کرتے ہیں مولانا صاحب، اور ان کو تو چھوڑ دیجئے، اب ان کے جو متبعین حضرات ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے تقریباً، کہ جو باتیں جن پر اہل علم کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے تو دھڑلے سے ان باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بڑی شخصیت ان کی طرف سے اعتراض ہو جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری مراد بھی وہی ہے جو آپ کی مراد ہے، اور ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن پھر انہی باتوں کو اپنے بیانات کے اندر دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے حضرات ہیں۔ تو اب اس پر جو ہے ان صاحب کا تبصرہ آیا ہے، یہ انہوں نے جو ہے حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب کو ہی ہیں، تو انہوں نے مولانا صاحب کے دفاع کے اندر یہ تحریر لکھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بزرگ ہیں حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس سے پہلے بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو تحریر آئی تھی اس کا بھی جواب انہوں نے لکھا، اور ایسے ہی اور بعض چیزیں جو ہیں وہاں کے دفاع میں گویا کہ یہ لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا ان صاحب نے کیا کیا ہے، ان صاحب کو بھی دیکھ لیجیے، اور جو دیگر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا، خود مولانا صاحب کو دیکھ لیجیے کہ جن باتوں پر اعتراض ہوتا ہے ان کو تو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں،
حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے جو بیانات کے اقتباسات نقل کیے تھے ان کو تو ہاتھ نہیں لگایا کسی نے، بس کہہ دیا کہ ہماری مراد بھی وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ علیہ نے جو بیانات کے اقتباسات نقل کیے تھے، کہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، لیکن بعد کے جو بیانات آئے ہیں ان میں تو انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی باتیں جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہیں۔ تو اب ان کو تو ہاتھ نہیں لگایا بالکل بھی، ان پہ تو کوئی تبصرہ ہی نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزوں پر تبصرہ کر دیا۔ تو یہ جتنی بھی تحریریں ہوتی ہیں ان کی اسی طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، بس یہ دکھانا ہوتا ہے عوام کو کہ ہمارے پاس بھی جو ہے اب اس سے کیا فائدہ، اس سے ایک ان حضرات کے نزدیک سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو عوام ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے علماء ہیں تو وہ دلائل رکھتے ہیں، اور فلاں جو بات آئی تھی اس کا جواب لکھ دیا گیا ہے، فلاں کی طرف سے جو تحریر لکھی گئی تھی اس کا جواب بھی جو ہے دے دیا گیا ہے، تاکہ عوام کو یہ رہے کہ بھئی ہر چیز کا جو ہے جواب دے دیا گیا ہے۔ اور اس مولانا صاحب بھی بیچارے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کا رجوع کر لیتے اپنی باتوں سے، اپنی نظریات وغیرہ کی تصحیح کر لیتے، لیکن چونکہ اس طرح کے حضرات لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں کہ حضرت والا آپ جو فرما رہے ہیں سب باتیں آپ کی تو صحیح ہیں، تو انجام یہ سامنے ہے کہ وہ شام کو کہہ دیتے ہیں رجوع کر رہا ہوں، صبح کو وہی باتیں جب ان کے سامنے اس طرح کی تحریریں جاتی ہوں گی کہ آپ نے تو صحیح کہا ہے، تو پھر وہ انہی باتوں کو دہرا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اصل بیانات کے اقتباسات تھے اور جن کا جواب دینا تھا ان کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا ہے، دوسری باتوں پر تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کے نام حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کے جوابی خط پر حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب دامت برکاتہ کا مختصر تبصرہ نظر سے گزرا، جس میں 4 باتیں بہت زیادہ قابل لحاظ محسوس ہوئی ہیں۔ یعنی جو اصل جواب دینا تھا، جس چیز پہ تبصرہ کرنا تھا، جو وہاں فرما رہے تھے کہ ایسی ہی باتیں پھر سے دہرا دی گئی ہیں اور ان کے اقتباسات نقل کیے باقاعدہ وہاں نے، تو ان پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ 4 باتیں قابل لحاظ محسوس ہوئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کا حاصل یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو تھے دامت برکاتہم العالیہ اور حفظہ اللہ جو تعالیٰ ہیں، تو ان کی نسبت کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کے لیے آداب اور القاب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ حاصل یہ کہ ان کی شان میں گستاخی کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے مکتوب میں حضرت مولانا سعد صاحب کے عالم ہونے کا، ان کی خاندانی نسبت کا اور ان کے ایک بڑی جماعت کا سربراہ ہونے کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو مناسب یہ تھا کہ آپ کے مکتوب میں بھی یہ ساری چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ان کو اس پر اعتراض ہے کہ ساری نسبتیں کیوں ملحوظ نہیں رکھی گئی ہیں، لیکن آپ کے مکتوب کے درج ذیل کلمات حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے مکتوب سے بالکل میل نہیں کھاتے ہیں۔ ایک قسم کی تدلیس پر مبنی تھا، اس کو حضرت والا کے خط کے ساتھ چھاپ دینا بندے کو سوئے دم معلوم ہوا، تجاہل عارفانہ ہے، ہم حیرت زدہ ہیں۔ تو یہ الفاظ دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھے، وہ تو بڑی جماعت کے آدمی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے جیسے ہر چیز کا خیال رکھا، آپ کو بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اور بلکہ آخر میں غصہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لفظ مولانا بھی حذف ہو گیا اور متعدد مواقع میں سعد صاحب لکھ دیا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اس میں سے بہت بڑی بات نکالی ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے جو قابل لحاظ یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ مولانا کے ساتھ میں آداب القاب اور ایسے ہی نسبتیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو مختصر اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی نظر سے وہ تحریر گزر کے آئی ہے، جو حضرت مولانا عبد المالک صاحب نے جو تحریر لکھی ہے، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے باقاعدہ اس پر نظر ثانی کی ہے۔ تو اگر یہ جو آپ نے جو باتیں اٹھائی ہیں نا کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا، تو اگر یہ قابل خیال اور قابل لحاظ چیزیں ہوتی تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ خود فرما دیتے کہ بھئی آپ نے مولانا سعد صاحب کے ساتھ میں صرف سعد صاحب لکھ دیا ہے، حالانکہ آپ کو تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ العالیہ لکھنا تھا۔ تو اگر کوئی اتنی بڑی بات ہوتی تو مولانا خود فرما دیتے، اس لیے کہ وہ تحریر ایسے تو آئی نہیں، نظر ثانی ہو کے آئی نا اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے حضرات ہیں، کس طرح کے حضرات ہیں کہ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جواب دینے کے لیے ان کو یہ ملا ہے کہ نسبتوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات قابل لحاظ کہتے ہیں کہ انصاف کی بات ہے کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عالم آپ کی مراد نہ سمجھے،
کیا آپ ہی اپنی مراد کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ بھلا سوچئے تو صحیح کہ جب مولانا صاحب خود اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ میری مراد نہیں ہے، تو پھر اصرار کا کیا مطلب ہے کہ نہیں آپ کی مراد تو یہی ہے؟ آخر صراحت کے مقابلے میں ترشحوں کا کیا اعتبار ہے، چاہے وہ کتنا ہی قوی ہو اور چاہے کشمس واضح ہو؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، ان کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میری مراد بھی وہی ہے جو آپ کی مراد ہے، تو پھر اعتراض کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب کیوں اعتراض کر رہے ہیں آپ؟ تو اعتراض اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ مولانا صاحب کو جواب مولانا صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کو جواب میں تو یہی لکھ رہے ہیں کہ میری مراد بھی وہی ہے، لیکن جو ان کے بعد کے بیانات آ رہے ہیں ان بیانات کے اندر وہ انہی باتوں کو دہرا دے رہے ہیں جن باتوں پر اعتراض ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہی تو دکھایا گیا ہے مولانا عبدالمالک صاحب کی تحریر میں کہ جن باتوں پر اعتراض کیا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آئندہ ان باتوں کو نہ بیان کیا جاتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے تو اب کیسے یہ کہا جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی باتوں سے کہہ رہے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ نہیں میری مراد بھی یہی ہے، میری مراد بھی یہی ہے، تو اب آپ کی ان باتوں پر کیسے اعتماد کر لیا جائے جب کہ قابل اعتراض باتوں کو آپ پھر سے دہرا دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا اس کے اندر جو مولانا عبدالمالک صاحب نے لکھا تھا، اس کا صفحہ نمبر آپ 31 دیکھیے گا۔ صفحہ نمبر 31 دیکھیے، یہ مولانا صاحب کے بیان کا اقتباس ہے۔ مولانا کو اہل علم بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے تبلیغ کا، تو کوئی مخصوص طریقہ کار ضروری نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کا کسی بھی طرح سے اگر آدمی کر رہا ہے، کسی تنظیم سے وابستہ ہو کے، کسی جماعت سے وابستہ ہو کے، انفرادی طور پر کسی بھی طرح سے کر رہا ہے، تو کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ میں اس کو جو ہے منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے جماعت والے حضرات کرتے ہیں، تبلیغ جماعت والے، تو ایسے ہی کرنا ضروری ہے۔ تو اہل علم یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں مولانا کیا کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم یہی اصل ہے۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، میں جس طرح کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم یہی اصل ہے۔ دیکھا آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، ساری دنیا کے جو علماء ان کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھا آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا، پٹی پڑھائی ہے کہ دین کی دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی دین کی دعوت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے تمہیں، شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو ضائع کرنے کی سوچ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، یہ سب علماء کہتے ہیں نا کہ بھئی جس طرح چاہے دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مثال دیکھیں کیا دیتے ہیں، پہلے ان سے پوچھے کہ آپ یہ کہیے کہ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نماز جس طرح چاہے پڑھو، جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح پڑھو۔ تو دیکھیں قیاس کیا کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں کہ آپ کو نماز ایسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھلا کے گئے ہیں، لیکن کیا دعوت و تبلیغ کا بھی کوئی مخصوص طریقہ سکھلا کر گئے ہیں کہ ایسے ہی آپ کو دعوت دینی ہے؟ اس طریقے پر اگر دعوت نہ دو گے تو پھر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ کیا کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ اگر ملتی ہوتی تو پوری امت مسلمہ اسی مخصوص طریقے سے وابستہ ہوتی، جیسے پوری امت مسلمہ ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پوری دنیا کے اندر ملے گا؟ عرب ہوں عجم ہوں، جیسے عرب ہوں عجم ہوں، مشرقی ہوں مغربی ہوں، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں۔ لیکن کیا پوری دنیا کے اندر دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے؟ کیا پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مخصوص طریقہ ہے کہ سارے لوگ عربی عجمی مشرقی مغربی شمالی جنوب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اسی طریقے سے وابستہ ہو کر دعوت کا کام کر رہے ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ سارے حضرات مختلف طریقوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی پڑھنے پڑھانے میں لگا ہے،
کوئی وعظ و نصیحت کے اندر لگا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے وابستہ ہے، کچھ لوگوں نے اصلاحی معاشرے کے نام پر کمیٹیاں قائم کر رکھی ہیں، ان کے ماتحت کام ہوتا ہے، کہیں حکومتی سطحوں پر کام ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر مختلف طریقے سے کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نماز ہے اسی طریقے سے دعوت بھی کا طریقہ بھی دے کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے وہ طریقہ؟ سنیے ان کے الفاظ، سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح پڑھ لو، پہلے آپ نماز لائیے نبی کے طریقے کے خلاف، پھر ہم سنیں گے کہ آپ نبی کے طریقے کے خلاف دعوت کا کون سا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کھول کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جس طرح نبی کے طریقے نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اسی طرح نبی کے طریقے دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ صاف صاف بات کہہ رہا ہوں۔ تو کہاں ہے وہ نبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوری امت مسلمہ کو نماز سکھلائی ہے، کیا ایسے ہی کوئی مخصوص دعوت کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ اگر سکھلایا ہے تو کہاں ہے وہ؟ کیا کسی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے؟ فقہاء نے کہیں باب قائم کر کے بیان کر رکھا ہے کہ آپ کو دعوت ایسے ہی دینی ہے، دوسرے طریقے سے دعوت نہیں دی جا سکتی ہے؟ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام رکھا ہے تو عام کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ؟ کہ آپ نعوذ باللہ نبی سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ آگے پھر دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں، آپ کہتے ہیں یعنی جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ خروج جو ہے اصل ان کے یہاں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو آدمی دعوت کر ہی نہیں رہا ہے، ورنہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خروج یعنی نقل و حرکت یہی ایک واحد ذریعہ ہے جو مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھے۔ آج اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جنہیں عالم بھی کہا جائے اور جنہیں ماشاءاللہ دینی معلومات اور ان کو دیندار بھی کہا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ غلو ہے۔ اور یہی باتیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو سمجھائی تھی کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، غلو ہے۔ تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، علماء سے کہہ رہا ہوں، اگر آج یہ بات کہی جائے کہ خروج کے بغیر اسلام باقی نہیں رہے گا، یہ فرما رہے ہیں خروج کے بغیر، یہ خروج سے مراد وہی ہوتا ہے ان کے نزدیک تبلیغ جماعت سے وابستہ ہونا، تو اس کے بغیر کہتے ہیں کہ اسلام ہی باقی نہیں رہے گا۔ ارے بھائی کیوں باقی نہیں رہے گا اسلام؟ کیا عرب کے جو حضرات ہیں ان کا اسلام باقی نہیں ہے؟ ملک شام کے جو حضرات ہیں ان کا اسلام باقی نہیں ہے؟ وہ تمام علماء جو مدارس میں لگے ہوئے ہیں ان کا اسلام باقی نہیں ہے؟ وہ تمام علماء جو دوسرے طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کا اسلام باقی نہیں ہے؟ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خروج کے بغیر اسلام جو ہے باقی نہیں رہے گا؟ بھئی سب کا اسلام باقی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا جو مخصوص طریقہ ہے اسی سے جو ہے لوگ وابستہ ہوں۔ تو یہ فکر ہے، اسی کی تردید کی جا رہی، انہی باتوں کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اقتباسات کی کوئی وضاحت کی جاتی، ان کا جواب دیا جاتا، لیکن جو جوابی تحریر آئی ان میں تو ذکر تک بھی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ بہرحال پھر انہوں نے کوئی مدرسے کی مثال دے دی ہے کہ اگر کسی مدرسے کا کوئی سفیر اپنے مدرسے کے لیے چندے کی ترغیب دیتے ہوئے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پڑھتا ہے تو کیا اسے سمجھا جائے گا؟ یعنی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہاں کی مراد بھی یہ نہیں ہے، یہ شاید ان کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی اس طریقہ کار کو لازم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اگر لازم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آپ مولانا کے ذریعے سے کم از کم یہ کہلوا دیں کہ مولانا عام پبلک میں جو بیانات کیا کریں تو وہ یہ کہا کریں کہ بھئی یہ جو خروج کا طریقہ ہے ہمارے ہاں جو مخصوص شکل ہے یہ دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، میں اس کو ضروری نہیں کہتا ہوں۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں پھر کسی کو اعتراض ہی نہیں رہے گا۔ تو دوسری بات تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات ان کے یہاں کیا ہے کہ جب آپ نے مولانا صاحب پر الزام لگایا، اچھا جو چوتھی بات ہے وہ زیادہ اہم، وہ یہ ہے کہ مکتوب کا اصل موضوع یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کا اصل اعتراض ہے کہ مولانا صاحب دعوت کو فرض عین کہتے ہیں اور اس کے لیے نقل و حرکت اور نفر و خروج کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ان کے بیانات سے آپ دوسرے شعبوں کی ناقدری محسوس کرتے ہیں وغیرہ۔ تو اس میں شروع میں تو انہوں نے بعض ایسی چیزیں ذکر کر دی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب تو دوسروں کی بھی قدر، اس لیے کہ ان کے بیانات بعض اس طرح کے آتے رہتے ہیں نا کہ جن سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ نہیں بھئی وہ تو علماء کی بھی قدر کر رہے ہیں، اسی طرح کے اقتباسات یہاں نقل کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے آدمی اگر یہ بھی کہنا بند کر دے گا کہ بالکل علماء سے وابستہ ہی نہیں ہونا ہے تو پھر اس کی گاڑی چلنی بند ہو جائے گی نا۔ تو اس طرح کی باتیں وہاں بہرحال کرتے رہتے ہیں، تو وہی اقتباسات انہوں نے نقل کر دیے ہیں کہ ہر جگہ کے علماء، ہر جگہ کی عوام کو علماء سے جوڑنا، ہر جگہ کی عوام کو مدارس و مکاتب سے جوڑنا ہماری محنت اور کوششوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ نقل کر دیا ہے۔ یہ کہہ دیا کہ کوئی طالب علم کسی شیخ سے، کسی متقی عالم سے اپنی اصلاح کا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کے پابند ہونے کا وقت ہے۔ تو اگر مولانا سے آپ جا کے پوچھئے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے عوام کو علماء سے جوڑنا، تو یہاں علماء سے کون سے علماء مراد لیتے ہیں؟
ان کے یہاں کیا علماء وہ علماء جو تبلیغ سے وابستہ نہیں ہیں کیا، اور وہ علماء جو تبلیغ سے وابستہ ہیں، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اور جو علماء تبلیغ سے وابستہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا ہے؟ یہ مولانا سے خود پوچھ لیجئے گا، یہی جو تبلیغ سے وابستہ حضرات ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا۔ کوئی طالب علم کسی شیخ سے، کسی متقی عالم سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو مولانا سے جا کے پوچھے گا کہ جن حضرات کا تعلق جو ہے کسی بزرگ سے ہے اور آپ کی جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی اچھی بات ہے، اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دعوت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا جواب یہی ہوگا، یہی سبھی حضرات کا یہی جواب ہوتا ہے۔ تو یہ اقتباسات جو ہیں ان کی مزید وضاحت ہونی چاہیے اور مزید وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس میں ایک تو باتیں، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ جو دکھلانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض اکابر کے بعض اقتباسات بھی یہاں نقل کر دیے گئے ہیں۔ اور اقتباسات کیا ہیں؟ ان اقتباسات وہ سب کے سب اقتباسات یہ ہیں کہ جن سے تبلیغ جماعت کی اہمیت اور اس کا فرض ہونا معلوم ہوگا، جماعت نہیں بلکہ تبلیغ کا فرض ہونا اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مثلا ایک اقتباس کہ تبلیغ ہے بیت البو میں، اور تعلیم ہے طالبوں کے لیے، تبلیغ ہر ایک مسلمان کا فرض عین ہے، حال کا سب سے بڑا فریضہ تبلیغ ہے اور اس میں کوتاہی کا بدل بڑی سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی، ایک سنت کو۔ تو انہوں نے بہت سے اقتباسات اس طرح کے نقل کیے ہیں۔ فرمایا برے اور تقوی کا معاون ہونا فرض ہے تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر۔ انہوں نے اس طرح کے اقوال نقل کیے ہیں بعض بزرگان دین کے، حضرت مولانا الیاس صاحب اور دیگر حضرات کے، جن کے اقتباسات سے جو تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ، اس کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو موضوع سے انحراف ہے، بات یہ ہے ہی نہیں اصل۔ بھائی تبلیغ کو تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی آپ تحریریں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ تبلیغ کو جو ہے فرض قرار دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس موقع پر جو ہے تبلیغ جو ہے فرض ہو گئی ہے۔ بعض مرتبہ انفرادی تبلیغ کو فرض قرار دے رہے ہوں گے، بعض مرتبہ جو ہے عام حالات میں بھی جو ہے تبلیغ کو فرض اور ضروری قرار دے رہے ہوں گے۔ تو یہ تو عنوان ہی نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے، جب تک کہ آپ اس سے جڑ کر نہیں کریں گے تب تک کہ تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، یہ عنوان ہے۔ تو کیا بزرگوں کے یہاں ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں؟ میں نے ابھی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباسات سنائے تھے، وہ تو یہ فرما رہے تھے کہ بھئی ہمارا یہ جو طریقہ ہے، تو ہم نے جو طریقہ شروع کیا ہے، اگر بعد کے لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں اور اسے جیسے لکھنؤ میں کوئی نوچندی کا میلہ لگتا تھا اس طرح کا بنا لیا جائے کہ ہمیں جڑنا ہی جڑنا ہے، بس چاہے کام ہو یا نہ کام ہو، ہمیں ہر جمعرات کو جانا ہی جانا ہے یا ہمیں چلہ دینا ہی دینا ہے، تو حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو ختم کر دینا ضروری ہوگا، اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ تبلیغ ہے، طریقہ مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں جو عنوان ہے اصل وہ ہے، عنوان یہ ہے کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کو مولانا صاحب جو ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو کیا یہ جو اکابر ہیں ان کے جو اقتباسات نقل کر دیے جاتے ہیں، کیا ان اکابر میں سے بھی کوئی ایسا شخص تھا کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کو ضروری قرار دیتا ہو؟ اگر کوئی ایسا تھا تو ظاہر ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ بات تو قرآن و سنت کی مانی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو جب مخصوص کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر نہیں گئے تو بعد کے حضرات اگر اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی طریقہ شروع بھی کرتے ہیں اور ان کی آنے والے نسلیں کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہی طریقہ ضروری ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو تو گمراہ ہی کہا جائے گا۔ تو یہی تو سارا مسئلہ بھی ہے کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے، خروج، کہ آپ جب تک کہ خروج نہیں ہوگا، نکل کر آپ دعوت نہیں دیں گے تب تک کہ دعوت کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو تو یہ اکابر ضروری نہیں کہتے تھے۔ اکابر کے اقوال میں آپ کو تبلیغ کی اہمیت تو ملے گی کہ تبلیغ کی کیا اہمیت ہے، تبلیغ کیوں ضروری ہے اور تبلیغ ہونی چاہیے، تو اس کی اہمیت تو ملے گی، لیکن کوئی مخصوص طریقہ اس کی اہمیت بھی ہو تو ظاہر ہے نہیں ملے گی، اور اگر ہے بھی تو اس کو ہم اسی پر محمول کریں گے کہ یہ حضرات بھی جو ہے تبلیغ سے لوگوں کو وابستہ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہہ رہے تھے، نہ کہ کسی مخصوص طریقے سے وابستہ کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ اس بات کا بھی جواب ہو گیا ہوگا اور بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ سارے اقتباسات انہوں نے اسی طرح کے جو ہے نقل کر رکھے ہیں جن سے تبلیغ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو اختلافی چیز ہے ہی نہیں، تبلیغ تو سبھی کے نزدیک اہم ہے، اصل جو عنوان ہے اور مسئلہ ہے مخصوص طریقہ کار کا۔ بہرحال تو اس میں بھی جو ہے یہ جو صاحب ہیں لکھنے والے، انہوں نے ایک طرح سے جواب جو دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے تلبیس سے کام لیا ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے بھی، حضرت مولانا عبدالمالک صاحب نے صحیح لکھا کہ تلبیس سے کام لیا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اصل ہونا تو یہی چاہیے تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر جواب دے بھی رہے ہیں تو جن باتوں پر اعتراض ہوا ہے
وہ اقتباسات نقل کیے جائیں اور مولانا سے جا کے ان کی وضاحت لے لی جائے کہ مولانا ہر جملے کے بارے میں یہ وضاحت کر رہے ہیں اور آئندہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہوتا رہے گا کہ جن باتوں پر اعتراض ہوا ہے ان باتوں کو تو کوئی ہاتھ نہ لگائے، بس ایسے ہی زبانی طور پر کہتے رہیں کہ نہیں ہماری مراد بھی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی وہی مراد لے رہے ہیں، تو بھئی اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو پبلک ہوگی، جو عوام ہوگی، وہ انہی باتوں کو دہرائے گی جو آپ دہراتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔